السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذکر کے فضائل اور ذکر کی منزلتیں، اللہ کے ہاں مقام درجہ، اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں جو گزر چکی ہیں، اس کے علاوہ بھی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ ذکر اور اللہ کے اذکار میں، اللہ کی یاد میں کہاں کھڑا ہے، اور فضیلت کو بھی یاد رکھے کہ ذکر کی کتنی فضیلت ہے اور جو اس میں نصوص وارد ہیں، اور کتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے اجر اس کے لیے رکھا ہے۔ تو ذکر وہ بڑا عظیم دروازہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان میں ہے، تو اس سے وہی بندہ غافل ہوگا جو بہت شدید غفلت میں ہوگا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہتے ہیں، الذکر هو باب اللہ الاعظم، اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے ذکر، المفتوح بینہ و بین عبدہ، جو کھلا ہوا ہے بندے اور اس کے رب اللہ کے درمیان اور اس کے بندے کے درمیان۔ ما لم یغلقہ العبد بغفلتہ، اگر جب تک بندہ اپنی غفلت کی وجہ سے اسے بند نہیں کر دیتا، تو خبردار کہ یہ دروازہ بند نہ کریں آپ، یا اپنے رب سے وسیلہ نہ توڑیں، اپنے خالق جل جلالہ کے ساتھ جو ہے یہ ذکر کا رشتہ، اس کی یاد کا رشتہ نہ کاٹیں۔ ذکر جو ہے یہ روح کی زندگی ہے اور بدن کی زندگی ہے، اور یہ وہ صلہ ہے جس سے بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور ذکر کے ذریعے وہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اور اللہ تعالیٰ کے جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فضل، انعام، اکرام اور نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس سے اجر عظیم بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ ذکر اتنا آسان ہے اس کے عظیم اجر کے ساتھ کہ ایک مسلمان جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، ہر حال کے اندر، بیٹھا، کھڑا، لیٹا ہوا، اور اسے کوئی اس میں تھکن بھی نہیں ہوتی۔ حدیث صحیح میں آتا ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو ایسے کلمات ہیں جو زبان پر بڑے خفیف ہیں اور میزان میں اللہ کے بڑے بھاری ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کے ہاں بہت محبوب ہیں وہ کلمات۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے میرا اللہ اپنی حمد، اپنی تعریف کے ساتھ، اور پاک ہے میرا اللہ اپنی عظمت کے ساتھ۔ میں نے شاید سابقہ درسوں میں کہیں آپ کو واقعہ سنایا ہوگا ریاض کے ایک آدمی کا، اس نے کسی اہل علم سے یہ حدیث سنی، اس کے دل کو یہ لگی اور اس نے یہ ذکر پابندی سے کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہر وقت وہ زبان پہ اس کے یہ جاری ہو گیا۔ یہاں تک نہیں بلکہ کسی مناسبت میں لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا، کسی شادی میں کہیں بیٹھک ہوتی کہیں بھی، تو وہ انہیں بھی یہ حدیث سناتا، انہیں کہتا بھائیو یہ حدیث سن لو میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمات انہیں وہ سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تقدیر تھی، بیمار ہو گیا بندہ، بیمار ہوا اور کومے میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو ڈاکٹر کو اپنے پاس پایا، اس نے ڈاکٹر کو دیکھا تو کہا کہ تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں، اسے یہ حدیث سنائی،
خفیفتان کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بات کی اس نے، ذکر پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، موت آ گئی. تو بندہ جس چیز پہ زندہ رہتا ہے، جو کثرت سے جو کرتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے، وہ چیز اسی پہ موت آتی ہے. جس کو گانوں کا شوق ہے نا، ہمیشہ گانے ہی سنتا رہتا ہے، اس کی موت گانا سنتے ہی آتی ہے. اور جو برائی کرنے کا اسے جو ہے عادت ہے، تو برائی پہ اس کی موت ہوتی ہے. کتنے ایسے جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں. ریاض میں ایک ایکسیڈنٹ اسی طرح ہی سعودیہ میں ہوا، تو اس کو دیکھا کہ مرنے کے قریب ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، آخری سانس لے رہا ہے، اور میوزک بج رہا تھا گاڑی میں، میوزک اس کے بج رہا تھا. ایکسیڈنٹ ہوا، اسے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور وہ اس نے گانا شروع کر دیا، اور اسی میں اس کی موت ہو گئی. تو یہ بزرگ جو یہ پڑھتے تھے کلمہ اور ہمیشہ زبان پہ ان پہ رہتا تھا، تو جب موت انہیں آئی اسی کلمات پہ آئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس نیکی سے محبت ہو بندہ کثرت سے کرے، اسی حالت میں. دیکھا ہے خطیب خطبہ جمعہ دے رہا تھا، اسی دوران اس کی روح پرواز ہو گئی. مؤذن اذان کہہ رہا تھا، اذان کے دوران اس کی روح قبض ہو گئی. تو عادت ڈالیں بندہ اپنے آپ کو کہ کوئی نیکی کا کام جو مسلسل اس سے محبت اور وہ کرتا رہے. تو دیکھیں یہ کلمات کتنے آسان ہیں اور کتنا ان کا اجر عظیم ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. تو بندہ جو ہے مسلمان، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور ہمیشہ کی اس پہ اختیار کرے. اور ان میں خاص کر صبح و شام کے اذکار، صبح کی دعائیں، سوتے وقت کے اذکار جو سنت سے ثابت ہیں، اور خود بھی یہ اس پہ عمل کرے، اس کی بڑے اجر ہیں. اور دوسروں کو بھی بتایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. اور ان اذکار سے بچے جو خود ساختہ لوگوں نے بنایا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو صبح، اور شام کو یہ پڑھ لو، اور کوئی حوالہ نہیں کسی حدیث کا، نہ کوئی سنت سے. پتہ نہیں اسے وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو رسول کیا سمجھتا ہے کہ جو اپنی طرف سے اس طرح کے اذکار جو ہیں اس نے بنا لیے ہیں. تو یہ شیطان ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہے کہ جس کی نیت تو اچھی ہے لیکن علم نہیں، جہالت ہے، تو کہتا ہے لوگ چلو ذکر کریں گے، اس نے اذکار بنا لیے، سبحان اللہ کہیں گے صبح، اللہ اکبر 10 دفعہ پڑھیں، الحمدللہ 10 دفعہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ 10 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ درود پڑھیں. یہ صبح اٹھ کے آپ کیا کریں اور شام کو کیا کریں. اپنی طرف سے وہ نیکی کر رہا ہے، لیکن شیطان اسے غلط پٹری پہ چڑھا رہا ہے کہ یہ ایسا ذکر بتا رہا ہے جو سنت سے مشروع نہیں ہے. یہ وقت نہیں بتایا، نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا. اگر اس طرح روز پابندی سے آپ نے بتایا ہوتا تو سنت ہوتی، تو آپ نے نہیں بتایا. تو یہ جب بتا رہا ہے تو نعوذ باللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ ہے. اگر خیر اور نیکی ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور بتاتے. تو آپ نے جو دعائیں بتائیں اسے چھوڑ کر یہ خود ساختہ جو ذکر ہے اس سے بچا جائے، حالانکہ ہے وہ اللہ کا ذکر. لیکن یہاں پہ گناہ کس چیز کا ہے؟ ذکر کی وجہ سے نہیں، گناہ اس چیز کا سنت کی مخالفت کی وجہ سے. درود جو پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، انہیں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ درود، وہ جواب ان کا اعتراض ہوتا ہے کیا درود پہ اللہ ہمیں عذاب دے گا؟ درود پڑھنے پہ پکڑے گا، قرآن پڑھنے پہ پکڑے گا. قرآن خوانی کرنے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو کہ درود پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے. انہیں جواب دیا جاتا ہے بھائی میرے، قرآن پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا، نہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے پہ گناہ ہوتا ہے. گناہ اور جو مخالفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، اس پہ سزا ہے، اس لیے وہ بدعت ہے کہ آپ کا یہ طریقہ نہیں. ہم نے کتاب شروع کی ہوئی تھی 1000 سنتیں، لیل و نہار، صبح شام. اسی دوران یہ ہمارے پاس
اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ بھی ایک سنت ہے کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو پچھلی نشست ہماری پوری ذکر کے فوائد و ثمرات پہ تھی، اور ذکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اساس ہے، کیونکہ یہ عنوان ہے اور یہ وہ سیڑھی ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ساتھ بندہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے۔ تو ذکر اللہ کا جو ہے یہ فرقان ہے مومن اور منافق کے درمیان۔ منافق کیا کرتا ہے؟ منافق کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں منافق۔ شیطان بندے پہ اس وقت، یعنی ذکر کا ایک تو فائدہ یہ ہے نا کہ یہ اساس ہے عبودیت کی، بندے اور رب کے درمیان تعلق ہے اور ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مومنوں اور منافق کے درمیان فرق ہے، جو کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا بندہ۔ اور تیسرا، شیطان اس انسان پہ غالب نہیں آ سکتا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور جو غافل ہوتا ہے شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ گویا اللہ کا ذکر الحصن الحصین، یہ بہت مضبوط قلعہ ہے جو انسان کو شیطان کے مکر فریب اور اس کے دجل اور اس کے چالوں سے بچاتا ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمارا دشمن ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، نیک بن جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بھولے رہیں۔ تو ذکر جو ہے، چوتھا فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ وہ سعادت اور خوشبختی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگوں جان جاؤ، خبردار، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو دلوں کی سکون چاہیے، اطمینان چاہیے تو اللہ کا ذکر ہے۔ گانوں کے ساتھ قرار نہیں ملتا، فلموں کے ساتھ یا ویڈیو گیمز کے ساتھ دل کو قرار نہیں ملتا، اس سے روحیں اور بے چین ہو جاتی ہیں، انسان نفسیاتی بیمار بن جاتا ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان ملتا ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ ذکر جو ہے اس سے ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اہل جنت جو ہیں وہ کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے کہ ہائے افسوس، کس چیز پہ کریں گے؟ الا اس گھڑی پر کہ جو دنیا کے اندر وقت وہ گزر گیا، وَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ، اور اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں۔ یہ گھڑی چل رہی ہے، یہ ٹک ٹک جو ہے نا، یہ ایک ایک سیکنڈ، یہ آپ کی عمر ہے۔ یہ جو گزر گیا وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس کو قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ہر ٹک کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو تو کتنی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں گی، کتنے اعلیٰ مقام ہو جائے گا۔ اگر یہ گھڑی کے ساتھ آپ کو کہا جائے کہ ہر آپ نے یہ لفظ پڑھنا ہے اور ہر لفظ کے ساتھ ایک ریال ملے گا، تو کیا حال ہوگا لوگوں کا؟ لوگ کاموں کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تسبیحیں لے کے، کہیں گے کہ پیسے ملیں گے ہر ایک سیکنڈ کے اندر، کسی کو ٹائم نہیں دیں گے، کوئی بات کرے گا تو چپ کر، میرا تو خسارہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ تو بھی نیکی ہے، یہ تو ایک ریال کیا حیثیت ہے اس کی، ایک ریال کی کیا حیثیت؟ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک
ایسا درخت لگ جاتا ہے کہ 500 سال تک گھڑ سوار اس کے نیچے بھاگے تو وہ اس کا سایہ نہیں ختم ہوتا۔ الحمدللہ کہنے سے، سبحان اللہ، الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان جو مسافتیں ہیں وہ اجر سے بھر جاتی ہیں۔ یہ ریال کیا ہے، 1,00,000 ریال کوئی حیثیت نہیں رکھتا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے۔ تو اس کی قدر قیامت کے روز ہوگی۔ تو اہل جنت حسرت کریں گے کہ ہائے افسوس کہ ہم نے جو وقت ضائع کیا، گھڑی چلتی رہی اور ہم خاموش رہے، ذکر نہیں کر سکے اللہ کا، اس پر انہیں حسرت ہوگی۔ ہمیشہ جو ذکر کرتا ہے اس کا تعلق ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اور جب ہمیشہ تعلق رہتا ہے اللہ بھی اسے نہیں بھولتے، اور دوسرا کہ شیطان کے شر سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے۔ قال النووي رحمہ اللہ اجمع العلماء على جواز الذکر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء وذلك في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بخلاف قراءة القرآن۔ امام نووی کہتے ہیں علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ جس کا وضو نہیں ہے، جو جنبی ہے، ہم بستری کی یا احتلام ہو گیا، یا جو عورت مینسز ایام مخصوصہ میں ہے، والنفساء جو عورت ڈلیوری کے بعد پاک ابھی نہیں ہوئی، سب یہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور نبی علیہ السلام پہ درود اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں سوائے قرآن کے پڑھنے کے۔ قرآن کے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ طہارت ہے اس کے لیے کہ باوضو ہو بندہ قرآن کو چھونے کے لیے، لیکن جو ہے حائض اور نفساء جو ہیں، جو ایام مخصوص ہے عورت کے، وہ یا بچے والی جو جس کو بچہ پیدا ہوا ہے وہ عورت پڑھ سکتی ہے موبائل اپلیکیشن سے، کیونکہ یہ قرآن نہیں، موبائل اپلیکیشن، موبائل سے قرآن پڑھ سکتی ہے، یا ہاتھ پہ دستانے چڑھا کے قرآن کو پکڑ کے پڑھ سکتی ہے اگر وہ طالب علم ہے یا پھر وہ ٹیچر ہے قرآن کی پڑھانے والی۔ جنبی عورت اور مرد اس کے لیے قرآن پڑھنا منع ہے، الا کہ وہ طاہر ہو جائے، کیونکہ جنابت عارضی ہے، اور جب وہ نہا لے گا طاہر ہو جائے گا۔ اور یہ اختیاری نہیں، اجباری ہے، مجبوری ہے عورت کی۔ ایام مخصوصہ میں وہ چاہے بھی تو پاک نہیں ہو سکتی کیونکہ فطرت ہے اس کی، تو اس لیے شریعت نے بھی اسے مجبور نہیں کیا۔ جنبی جو ہے انہیں مجبور کیا کہ وہ جب چاہیں طاہر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ آپ کو اگر پتہ چلے کہ آپ کی بات مسجد کے امیر کی مجلس میں ہوئی اور وہ بڑی تعریف کر رہا تھا آپ کو، آپ پھولے نہیں سمائیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ذکر کریں کہ فلاں بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو کتنی خوشی والی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتے ہیں جو اس رب کو یاد کرتا ہے۔ ساتویں بات اہم جو ذکر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ منتر نہیں ہے کوئی، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ لا الہ الا اللہ، یہ منتر نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں معنی کیا ہے۔ یہ محبت سے ادا کیا جائے، اس کے معنی پہ غور کیا جائے۔ اللہ کی تعریف ہے تو بندے کے وہ اثرات بھی اس کے ہوں کہ وہ دل سے تعریف کر رہا ہے، اس کے معنی پہ تدبر اور غور کرتے ہوئے، اور دل اس کا غافل ہے، باتیں بھی کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے کسی چیز کو، ساتھ تسبیح بھی چل رہی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں، نہ اطاعت ہے۔ تو زبان کے ساتھ جب ذکر کرنا ہے تو اس کے ساتھ تفکر اور تأثر، اس کے معنی اور کلمات پہ غور، یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اپنے رب کا ذکر کرو اپنے نفس کے اندر، تضرعاً گریہ زاری سے، وخفیۃً وخیفتاً چھپ کر، ودون الجہری بلند آواز سے نہیں، اللہ اللہ یہ جو شروع ہو جاتے ہیں سپیکر لگا کے لائٹیں بند کر کے، یہ نہیں طریقہ ہے۔ دون الجہری من القول بالغدو والآصال، صبح اور شام۔
ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائے۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، سورہ اعراف آیت نمبر 205۔ تو انسان کو جو ذکر کر رہا ہے اسے پتہ بھی ہو وہ کیا کر رہا ہے، تاکہ دل اور زبان دونوں اکٹھے ہوں اور ظاہر اور باطن مل کر اللہ کی یاد میں مصروف ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور سنت ہے جو بہت ہی تھوڑے لوگ اس کو پتہ ہے کہ یہ سنت ہے یا اس کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فکر کرنا، غور کرنا اس پہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفکروا فی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچو۔ رواہ طبرانی فی الاوسط، تب امام طبرانی نے اپنی معجم الاوسط میں اسے ذکر کیا۔ والبیہقی فی شعب الایمان میں امام بیہقی نے ذکر کیا۔ وحسنہ الالبانی، شیخ البانی نے اسے حسن کہا، یعنی یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جب بندہ سوچتا ہے تو شکر کے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے نیچے دیکھو، دنیا کے معاملے میں، نعمتوں کے معاملے میں اپنے نیچے دیکھو۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کہتا ہے یار گاڑی نہیں ہے میرے پاس، اور سائیکل جس کے پاس ہے وہ تمنا کر رہا ہے یار اتنی شاندار موٹر سائیکل ہے، کاش میرے پاس ہوتی۔ موٹر سائیکل کی نظر جو ہوتی ہے نا اس کی گاڑی پہ ہوتی ہے، گاڑی والے کی ہوتی ہے کہ میرے پاس یار اوڈی ہوتی یا میرے پاس BMW ہوتی یا لینڈ کروزر ہوتی تو کیا ہی مزے تھے۔ تو نیچے نہیں انسان دیکھتا، ایون کہ پیدل چلنے والا سوچتا ہے کہ یار سب کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل، میں پیدل ہوں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس کی ٹانگیں نہیں، وہ چل نہیں سکتا، اس کی طرف دیکھے۔ تو نیچے دیکھنے سے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اوپر دیکھنے سے ناشکری ہوتی ہے۔ تو بندہ کہتا ہے امیروں سے جو ملنے لگ جائے اور غریبوں کو چھوڑ دے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یار، ان کے پاس اتنے مزے کر رہے ہیں اور یہ ہم تو کچھ بھی نہیں، تو شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ نیچے نظر رکھا کریں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ، جتنی بھی نعمتیں ہیں آپ کے پاس وہ ایک اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بندہ جب غور و فکر کرتا ہے تو شکر کے جذبات پیدا کرتے ہیں، شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جب شکر بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اسے عطا کرتے ہیں۔ تو کیا کبھی بندے نے یہ غور کیا کہ وہ مسجد کی طرف جب جاتا ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد کیسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں کہ وہ نماز کے لیے نہیں جا رہے اور آپ جا رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور خاص کر فجر کی نماز۔ اور آپ مسلمانوں کے گھروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے مردار کی طرح اور اٹھتے ہی نہیں، اور آپ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ مال کی نعمت، صحت کی نعمت، دولت کی نعمت، اولاد کی نعمت، رزق کی نعمت، عہدے کی نعمت، ہر نعمت سے بڑی یہ نعمت ہے، کیونکہ اس کی نعمت کے ثمرات ہمیشہ کے ہیں۔ پیسے ہیں یہی ختم ہو جائیں گے، صحت ہے عارضی ہے، رزق ہے عارضی ہے، یہاں پہ دنیا میں اولاد ہے عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، دنیا میں رہ جائے گا، لیکن اس کا ثواب فجر کی نماز کا یہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کیا کبھی سوچا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کہ ہم جب رستے میں جا رہے ہیں ہم مختلف منظر دیکھتے ہیں، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی جو ہے وہ گانے گا کے آواز بلند کر رہا ہے، اپنی گاڑی کے اندر اس نے جہاں میوزک بجایا وہ بڑا اونچی آواز میں، اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ ان آفتوں اور ان گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان گناہوں سے بچا لیا ہے، ان حادثات سے بچا لیا ہے، ان مصیبتوں اور مصائب سے بچا لیا ہے۔ اور کبھی ہم خبریں جب سنتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر قحط سالی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ ہمارے قریب ہے شام، ملک شام کے اندر، سوریہ کے اندر ایسے حالات ہو گئے کہ لوگوں نے بلیاں ذبح کر کے کھائیں، کچھ کھانے کو نہیں تھا ان کے پاس۔ پھر کہیں دیکھتے ہیں سیلاب آئے ہوئے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے،
کہیں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، کہیں زلزلہ آیا پوری بلڈنگ کی بلڈنگ نیچے گر گئی، کہیں جنگ لگی ہوئی ہے کسی ملک کے اندر، اور لوگ بیچارے جو ہیں ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اپنی جانوں کو بچا کر، اور ان کو ہر وقت خوف لاحق رہتا ہے کہ ابھی ان کے اوپر کوئی گولا آ کے گرے گا اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جب ہم خبریں سنتے ہیں تو یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے امن دیا ہے، اللہ نے راحت دی ہے، اللہ نے رزق دیا ہے۔ تو جو بندہ موفق ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ ہمیشہ اپنے دل کے ساتھ، اپنے شعور اور وجدان کے ساتھ، اپنے احساس کے ساتھ جو اللہ کی نعمتیں اس پر ہیں انہیں وہ یاد کرتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ کی ہمیشہ تعریف کرتا رہتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے، اس کی ثنا بیان کرتا ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر اور دنیا کے اندر یہ صحت، عافیت اور یہ آسانیاں اور یہ سلامتی عطا کی ہے، ان مصائب سے بچایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى مبتلا، جو کسی کو مصیبت میں دیکھے، فقال، اور وہ کہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، الذی عافانی، جس نے مجھے عافیت دی، مما ابتلاکا، اس چیز سے جس کے ساتھ تجھے آزمایا، چاہے وہ بیماری ہے یا ایکسیڈنٹ ہے یا کچھ بھی ہے، وفضلنی، اور مجھے فضیلت دی، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ان پر، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جن کو اللہ نے پیدا کیا ان میں سے بہت سو کے اوپر مجھے فضیلت عطا کی۔ حدیث میں آتا ہے لم یصبہ ذلک البلاء، اسے وہ مصیبت، وہ بلا، وہ بیماری، وہ حادثہ، وہ پریشانی، وہ ٹینشن، وہ سٹریس اسے نہیں لگے گا۔ کتنی عظیم دعا ہے، اور یہ مشکات نبوت سے نکلی ہوئی بات، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے نکلی ہوئی بات جو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ یہ ترمذی کے اندر ہے اور انہوں نے کہا یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ کتنے مسلمانوں کو یہ دعا یاد ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مصیبت نہ آئے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے بچے، تو یہ دعا یاد کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکا، پہلا جملہ الحمدللہ الذی عافانی، ساری تعریفیں اللہ کی جس نے عافیت دی، مما ابتلاکا، اس سے جو تجھے جس کے ساتھ آزمایا، یہ آزمائش ہوتی ہے نا، بیماری، مصیبت، وفضلنی، اور مجھے فضیلت دی اللہ نے، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ان بہت سے لوگوں پر فضیلت دی جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ کوئی بھی بندہ جتنی بھی مصیبت کے اندر ہے، اس سے بھی بڑی مصیبت میں کچھ لوگ ہوں، بندہ اس کی مصیبت کو یاد کرے گا تو سوچے گا کہ یار کیا صورتحال ہے۔ اور یہ ایک الگ موضوع ہے، مصائب جو آتے ہیں ان پہ صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے اس فیصلوں پہ راضی رہنا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اور نیچے دیکھنا کہ اس سے بڑی مصیبتوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نے مجھے چھوٹی مصیبت دی، بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، تو یہ دعا یاد کریں، اس سے کیا ہوگا کہ وہ بیماری نہیں لگے گی۔ ایک اور سنت ہے جس سے ہم بڑے غافل ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اخبار ہیں، خبریں روز سنتے ہیں بہت سے لوگ، اس کے علاوہ فیس بک یا یوٹیوب روز دیکھتے ہیں لوگ، لیکن ایک چیز نہیں دیکھتے تو قرآن جو ہے وہ روز نہیں پڑھتے، وہ صرف رمضان کے اندر پڑھتے ہیں، اور یہ بھی کچھ لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں، کچھ رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ تو قرآن جو ہے اسے پڑھنا جو ہے یہ بھی سنتوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فی کل شہر، ہر مہینے جو ہے قرآن ختم کیا جائے، یہ ابو داؤد کے اندر ہے۔ یعنی ختم قرآن ایک مہینے میں کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ہم فرض نماز سے 10 منٹ پہلے اگر آ جائیں اور 2 صفحہ یعنی 2 ورقے پڑھ لیں، 4 یعنی صفحات، 2 ورقے پڑھ لیں 4 صفحات ہر نماز سے پہلے، اور اتنے ہی بعد میں، تو ایک دن کے اندر 10 ورقے ہم پڑھ لیں گے، یعنی 20 وجہ، اور یہ ایک جز ہے، ایک پارہ ہے، یعنی روز ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں ہم، 4 صفحے نماز سے پہلے پڑھ لیں، 4 بعد میں۔
اس پہ 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے شاید۔ تو اس طرح قرآن ہر مہینے میں ہم ختم کر سکتے ہیں، یا کچھ لوگ فجر میں پورا سپارہ پڑھ لیتے ہیں یا آدھا سپارہ پڑھ لیتے ہیں، آدھا شام کو پڑھ لیتے ہیں سونے سے پہلے۔ تو ہر مسلمان کا ورد ہونا چاہیے قرآن۔ قرآن جو ہے یہ کتاب مبارک ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ تو قرآن مبارک ہے، برکت والی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں برکت ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے برکت اس کے رزق میں ہو، اس کی اولاد میں ہو، اس کی صحت میں ہو۔ برکت بہت بڑی چیز ہے، برکت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر رزق کے اندر برکت پڑ گئی تو تھوڑا سا رزق بہت سے اس سے بندہ کام کر لیتا ہے۔ صحت میں برکت پڑ گئی تو بہت سی بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ جس چیز میں برکت آتی ہے خیر ہی خیر اس میں ہوتی ہے۔ برکت کا معنی خیر اور بھلائی ہے۔ تو قرآن مبارک ہے، جس دل کے اندر ہے وہ برکت والا ہے۔ جتنا جو اس کو پڑھتا ہے اتنی ہی برکتیں وہ سمیٹ لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں گھروں میں جی برکت اٹھ گئی ہے، لڑائیاں جھگڑے بہت ہوتے ہیں اور رزق کی کمی، پیسے ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں جاتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں۔ برکتیں اٹھ چکی ہیں گھروں سے، قرآن سے دور ہے، بس وہ اوپر رکھے ہوئے ہیں الماریوں میں، جو رمضان میں اتارے جاتے ہیں جب لڑائی ہو جائے تو اس وقت اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے، اور اس لیے رکھا ہوا ہے۔ ایک استاد نے اپنے بچوں کو کہا کہ اسکول میں کہ جو گھر میں کتابیں پڑھی نہیں جاتی وہ لے آئیں، یہاں پہ مدرسے میں ہم لائبریری بنا رہے ہیں، تو اس میں جو کتابیں آپ گھر میں زائد ہیں پڑھتے نہیں تو وہ لے آئیں۔ تو بچے قرآن اکثر لے آئے، 2 3 قرآن، کہ گھروں میں پڑھے کوئی پڑھتا ہی نہیں اس کو۔ تو یہ حال ہے اس امت کا کہ اقبال نے جن کے بارے میں کہا وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر، کہ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن، قرآن کے ساتھ معزز عزت بندے کو ملتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما، یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ساتھ بہت سی قوموں کو عزت، قیادت، سعادت دیتے ہیں، ریادت دیتے ہیں۔ وہ قوموں کی رہنمائی کرتی ہیں، قوموں کی قیادت کرتی ہیں۔ پہلے قیادت بنی اسرائیل کے پاس تھی دنیا کی، پھر مسلمانوں کو وہ قیادت ملی کہ انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، اور زیادہ اکثریت کا علاقہ مسلمانوں کے پاس تھا، اور وہ حاکم اور سپر پاور تھے اس دنیا کے اندر، اور یہ عزت قرآن کی وجہ سے ملی۔ آج جو امت مسلمہ ذلیل ہے، رسوا ہے، اور ہم وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں۔ قرآن ہمارے گھروں میں تو نظر آتا ہے لیکن ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا، نہ اس کی تعلیمات نظر آتی ہیں، اور نہ اسے اگر پڑھا بھی جاتا ہے تو بہت سے ایسے مدارس ہیں جہاں قرآن کو حفظ کروایا جاتا ہے، وہ رٹا لگاتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں لیکن پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اسکول میں داخل کروا دیے جاتے ہیں، جناب حافظ صاحب 5ویں کے بعد 8ویں کا ایگزام دیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر، اسے پوچھے کہ قرآن یاد ہے؟ کچھ کو یاد ہے اور کچھ نے بھلا دیا، اور جن کو یاد ہے ان کے بھی کرتوت عجیب و غریب ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھا انہوں نے۔ ترجمہ بھی تو آنا چاہیے، مفہوم بھی تو آنا چاہیے۔ قرآن صرف طوطے کی طرح رٹ لیا جائے تو کوئی فائدہ ہے؟ گدھے کے اوپر آپ 10 کتابیں رکھ دیں تو گدھے کو کوئی پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ تو انسان کو صرف قرآن حفظ نہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی سورہ بقرہ سیکھتا، اس کا علم بھی سیکھتا، اس پہ عمل بھی سیکھتا، اور پھر آگے ہم نکلتے۔ قرآن سیکھتے، اس پہ علم جو اس کے اندر ہے اور عمل یہ بھی سیکھتے، پھر آگے چلتے۔ آج فقط تلاوت، وہ بس رٹا لگایا جاتا ہے، اور عمل بھی نہیں اور علم بھی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں سورہ بقرہ کا حافظ ہوتا ہے، جل فی اعیننا، ہمارے دلوں میں اس کی عظمت اور ہیبت ہوتی کہ یہ بندہ سورہ بقرہ کا حافظ ہے۔ آج پورا قرآن کا حافظ ہے اور عزت نہیں کوئی لوگ کرتے ہوتے، کیونکہ تعلق ہمارا دنیا کا رہ گیا ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں، گاڑی بڑی شاندار ہے، اس کو سلام کرتے ہیں، اور جس کے پاس دین جتنا بھی ہے وہ پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو معاشرے میں قدر ہی نہیں رہے گی، کیونکہ ہمارا تعلق دین سے کمزور ہو گیا ہے، ہمارے دلوں میں اہمیت نہیں رہے گی ہمارے معاشرے میں دین کی، اور دینی جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی کوتاہیاں آ چکی ہیں۔
اب وہ ویسا نہیں رہا کہ حافظ چاہیے تو یہ کہ حافظ قرآن ہے تو اس پہ عمل بھی ہو، عمل کرنے والا بھی ہو، اس کے معنی کا بھی پتہ ہو، حفظ کر لیا، ہر سال مصلی سناتا ہے جناب، اور امامت بھی ہو سکتا ہے کسی مسجد میں کراتا ہو لیکن ترجمہ آتا ہی نہیں ہوگا، تفسیر پتہ ہی ہوگی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا تو آتا ہی نہیں، تو کیا ایسے قرآن کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسے کیا جواب دے گا اللہ کے ہاں کہ قرآن پڑھا اس پہ عمل نہیں کر سکا، اس کے معنی کا نہیں پتہ تھا؟ تو قرآن کو سیکھنا جہاں واجب ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا معنی اور مفہوم سیکھنا بھی واجب ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے۔ اللہ کے سامنے قرآن جو ہے حجت ہوگا، یا تو آپ کو پکڑے گا اور کہے گا اللہ اس نے مجھے پڑھا اور مجھ پر عمل کیا، یہ جنت میں جائے گا، سفارشی بنے گا، یا حجت بنے گا اللہ اس نے نہ مجھے پڑھا، نہ سیکھا اور نہ مجھ پر عمل کیا، اسے جہنم میں بھیجا جائے۔ تو ہر مسلمان پہ قرآن جو ہے پڑھنا وہ واجب ہے۔ قرآن پہ ایمان لانا، ہم ایمان لاتے ہیں نا، ایمان ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے الایمان بالکتاب یا الایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان، یعنی جو پہلی کتابیں ان پر بھی اور آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، ورنہ پھر فائدہ کیا ایمان لانے کا کہ بس زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں قرآن پہ، اس پہ نہ عمل ہے، نہ اسے اپنی زندگی میں اپنایا، تو کیا جواب ہوگا اللہ کے؟ تو قرآن کو سیکھیں۔ بچے جو ہے فزکس یا کیمسٹری پڑھنے جاتے ہیں، چھٹی کر لیں تو والدین ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں اتنی فیس دیتے ہو اور تم جو ہے وہ چھٹی کیوں کی ہے؟ لیکن قرآن کے بارے میں پوچھ لیں، نہ ٹیوشن رکھی قرآن کے لیے، نہ مسجد میں بھیجا، کتنے ہی بچوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں اگر برکتیں چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں کامیابی اور عزت چاہتے ہیں آپ کسی بھی میدان میں، تو اس کے لیے قرآن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کا پڑھنا، اس کا ترجمہ، قرآن یہ وہ معجزہ ہے جو زندہ ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو زندہ ہے۔ آج بھی قرآن کے ساتھ جو لوگ علاج کرتے ہیں یا قرآن کی برکتیں دیکھتے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ مجھے ایک زرگر تھے ہمارے شہر کے، میں نے انہیں کہا کہ آپ کی دکان پہ بڑا رش ہوتا ہے اور لوگ باقی دکانوں میں نظر نہیں آتا، آپ کی بھری رہتی دکان، وجہ کہتے قرآن کی برکت، حافظ قرآن ہے، وہ تاجر ہیں اور ہر سال مصلی سناتے ہیں رمضان میں اور پیسے نہیں لیتے اس میں، کہتے ہیں مسجد والوں کو جتنے آپ لوگوں کے پیسے اکٹھے ہو گئے اپنی جیب سے اتنے دے دیتے ہیں کہ مسجد کے فنڈ میں جمع کر۔ کہتے جب اللہ کے لیے ہم نے یہ شروع کیا کام، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈال دی۔ تو قرآن جو ہے یہ برکت والی چیز ہے۔ صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی ہیں، یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو جیسے چراغ ہوتے اس طرح انہیں نظر آئی چمکدار چیزیں، اور گھوڑا ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ بتکا، وہ ڈرا اور اچھلنے لگ گیا۔ بچہ ایک لیٹا ہوا تھا ان کا قریب، تو وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ بچے کو نقصان نہ پہنچائے، تو تلاوت روک دی انہوں نے اور گھوڑے کو سنبھالا اور بچے کو سنبھالا۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ قرآن میں پڑھ رہا تھا رات کو اور اس وقت ایسا ہوا کہ مجھے چراغوں کی طرح روشنی نظر آئی، چمکدار چیزیں آسمان پہ، اور گھوڑا بھی ڈر گیا، بچہ تھا، مجھے خوف ہوا۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے کہ جس سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ وہ بندہ جو ڈرا ہوا ہے، خوف ہے، اس کو جنات کا مسئلہ ہے، آپ اس کے پاس قرآن پڑھیں، دیکھیں پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ فوراً جو ہے وہ یا تو بھڑک اٹھے گا یا اسے جو ہے جل جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ ہمارے ایک کزن، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، شبیر احمد، ملک شبیر احمد، وہ اکاڑا میں گئے، کسی ان کا کوئی کزن تھا، دور کا رشتہ دار تھا، اسے کہتے کہ جن چمٹے ہیں، انہیں جو ہے نا جن چمٹے ہیں اور سایہ ہے ان پہ۔ تو یہ ذرا کاروباری تھے اور
نہیں تھا ایسے کہ لوگ ایسے مکر کرتے ہیں، ایسے جھوٹ ہیں. تو انہوں نے رومال لیتے تھے. آپ کو پتہ ہے پنجاب کی ثقافت ہے، پرانے اب بھی دیہاتوں میں اور پرانے چھوٹے شہروں میں لوگ گرمیوں میں ایک رومال رکھتے ہوتے تھے لمبا سا، کوئی ریڈ کلر کا، کوئی گرین کلر کا. اب وہ کم ہوگی ثقافت، یہ پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے بتائی. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تجربہ کرتا ہوں، تو میں نے رومال ایسے منہ پہ لپیٹا اور بیٹھ کے وہ دوسرے کمرے میں تھا شاید، تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا آہستہ، کسی کو سنایا ہی بھی نہیں. وہ اس کمرے میں پڑا، بھڑک اٹھا اور آیا، کہتا کون ہے یہ، کون آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اور کون جو ہے یہ شرارت کر رہا، مجھے تکلیف دے رہا ہے. یعنی ان شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ کی طرف سے نگہبان مقرر ہوتا ہے. صبح پڑھ لے تو شام تک حفاظت ہوتی ہے، شام کو پڑھیں آپ صبح تک حفاظت ہوتی ہے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ جس نے 2 آیتیں آخری پڑھ لی سورہ بقرہ کی رات کو، کفتا، اسے یہ کفایت کر جاتی ہیں. قیام اللیل سے موذی چیز نہیں کاٹتی، چوری نہیں ہوتی، جادو نہیں ہوتا. 9-10 قول ہیں اور علماء کہتے ہیں سبھی چیزوں سے یہ کفایت کر جاتی ہے. سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا اخذھا برکہ، اس کو لینا برکت ہے، اس کو یاد کرنا پڑھنا برکت آتی ہے. وترکھا حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا نہ پڑھنا حسرت ہے اور ندامت ہے بندے کے لیے. اور فرمایا سورہ بقرہ اور جو آل عمران ہے، قیامت کے روز بادلوں کی طرح آئے گی اور سایہ کرے گی پڑھنے والے پہ، اور سفارش کرے گی اللہ کے ساتھ، اللہ کے دربار میں کہ یہ مجھے پڑھتا تھا اور مجھ پر عمل کرتا تھا. تو یہ صورتیں ہیں. جس نے پہلی 7 آیات یا پھر آخری جو ہے رکوع جو ہے سورہ کاف کا پڑھا، عصم من فتنۃ الدجال، یہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے وہ بندہ محفوظ ہوگا. تو یہ قرآن ہے. سورہ فلق اور ناس جادو کا علاج ہے اور نظر بد کا علاج ہے کہ کوئی بیماری سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا کے لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، آخر میں ایک بندہ اٹھتا ہے اس کو دم کر دیتا ہے سورہ فلق اور ناس کا، اس کو نظر لگی تھی، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں معجزے آج بھی نظر آتے ہیں قرآن کے. تو یہ کتاب عزیز اللہ کی قرآن مجید، یہ وہ کتاب ہے کہ کفار مشرکین مکہ وہ بھی چھپ کے آ کے سنا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن رات کو تلاوت کرتے، چھپ کر بیت اللہ کی دیواروں کے پیچھے سنتے، اور پھر جب ملاقات ہوتی کہتے ہیں ہم سارا دن ان کی مخالفت کرتے ہیں اور رات کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں. تو کہا کہ اب نہیں آئیں گے، پھر اگلے دن وہ رہا نہ جاتا، پھر رات کو آئے ہوتے. تو یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو سحر طاری کر دیتی ہے بندے پہ، جس کا پڑھنا، کیونکہ یہ کلمات اللہ کے ہیں، کلام اللہ ہے، اس احکم الحاکمین کی باتیں ہیں. بندہ قرآن پڑھتا گویا رب سے ہم کلام ہے، رب سے گویا گفتگو کر رہا ہے. یہ اتنی کتاب عزیز ہے اور اتنی شاندار ہے قرآن مجید، جس کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی اس کی زندگی کامیاب ہو گئی. تو قرآن جو ہے اسی کے ساتھ ہم خاتمہ کر رہے ہیں کہ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. آغاز چاہے آپ یہی کہیں کہ میں 2 منٹ پڑھوں گا نماز سے پہلے، 2 منٹ بعد میں عادت ڈال لیں 2 منٹ کی، پھر بڑھاتے جائیں، 5 منٹ کر لیں. تو جب عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لطف بھی آئے گا اور مزہ بھی آئے گا. ترجمے کے ساتھ اگر جہاں پڑھے ہیں ترجمہ بھی ساتھ پڑھ لیں گے تو اور زبردست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت آسان فرمائے اور ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے. قرآن کی محبت سے دنیا کے ہم اور غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ بابرکت کتاب ہے. اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.